ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم. بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، آپ تمام کا آج کے درس میں تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. آج کا منتخب کردہ جو موضوع ہے وہ ہے نفل صدقہ کی اہمیت اور فضیلت. کتاب و سنت میں جا بجا اہل ایمان کو اس بات کی تلقین اور تاکید کی گئی کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے رزق دیا گیا ہے اسے وہ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں. بہت سی جگہ ہے کلام مجید میں سر دست ایمان والوں سے خطاب ہے. ابھی خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی 268، اس سے پہلے کی آیت ہے 267 نمبر کی، جس میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو، جو کچھ تم نے پاکیزہ رزق کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو. ایسے ہی ایک اور جگہ جہاں آخرت کی تجارت کی یاد دہانی کروائی گئی. دنیا میں انسان اپنا مال تجارت کے نام پر انویسٹ کرتا ہے، لگاتا ہے تاکہ اس کو منافع ملے. تو اللہ نے یہ تلقین اور تاکید کی کہ ایک تجارت جو حقیقی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور اس تجارت میں صرف اور صرف منفعت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو انسان کو اپنا حلال کا قیمتی سرمایہ ویسی تجارت میں بھی صرف کرنا چاہیے. کون سی آیت ہے وہ؟ جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. جو لوگ اس سے پہلے کی آیت کو اگر ملایا جائے 28 نمبر کی، کیونکہ اس میں اللہ کے چنندہ پسندیدہ بندوں کا تذکرہ ہے جن کی ایک بنیادی صفت بتائی گئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت رکھنے والے اس کے بندوں میں سے جو علم رکھتے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، علماء. اور اسی کی یہ صفات ہے، خشیت رکھنے والے اللہ کے چنندے علماء بندے کون ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. 121 سورہ بقرہ کی جو آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ تلاوت کرتے ویسے ہی جیسے تلاوت کا حق ہے تو وہ مومن ہیں. اسی لیے یہاں پر علماء جو کہ ایک مخصوص صفت ہے ایمان کی، علم دین، ان کی صفات میں یہ بیان کیا گیا یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. علماء کی دوسری صفت بیان کی گئی جو اقامت صلاح کا اہتمام اور التزام کرتے ہیں.
تیسری صفت جو موضوع سے متعلق ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ یا علانیہ. کبھی ظاہر کا وقت آتا ہے رغبت دلانے کے لیے، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، تو ظاہر میں بھی دیتے ہیں، اور زیادہ تر خفیہ اور پوشیدہ دیتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کرنے والے اور اس کے امیدوار ہیں جس میں نقصان کی آمیزش نہیں ہے. کبھی بھی وہ گھاٹے کے، نقصان کے، خسارے کے شکار ہوں گے ہی نہیں. کیونکہ جو اہل لغت سمجھتے ہیں عربی زبان میں لن یہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز ہرگز، کبھی بھی نہیں. لیوفیہم اجورہم، اور ان کی تجارت جو دنیا میں انہوں نے کی ہے کتاب اللہ، اقامت صلاح اور انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، اللہ ان کے گمان اور ان کے عمل سے بہت بڑھ کے انہیں دے گا. تو یہ تجارت ہم اور آپ کو کرنی ہے. جیسے ہمارا اپنا قیمتی سرمایہ ہم دنیا کی تجارت میں لگاتے ہیں، یہ دنیا کی تجارت عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی. ہمیں اپنا قیمتی سرمایہ آخرت کی تجارت میں بھی لگانا چاہیے، کیونکہ جو آگے کر دیا گیا، اللہ کی راہ میں دے دیا گیا، وہ ہمارا ہے. اور جو کچھ ہم نے مال کی حرص اور لالچ رکھتے ہوئے پیچھے چھوڑا، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ پھر جو بھی وارثین ہوں گے ان کا ہے. اسی لیے 2960 نمبر کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن شخیر جب آئے تھے یقرأ الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. اے ابن آدم کیا ہے تیرا مال؟ کیا وہ جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور تیسرا جو کچھ تو نے اللہ کی راہ میں دیا ذخیرہ اندوز کر لیا. او تصدقت فامضیت، تو جو اللہ کی راہ میں گیا، ہم کو ایسا لگ رہا ہے وہ چلا گیا، جبکہ وہی ہمارا ہے، وہی محفوظ ہے، وہی باقی ہے. جو ہمارے پاس ہے یہ ہو سکتا ہے ہمارا نہ ہو، ہمارے بعد والوں کا ہو. اسی لیے قرآن کریم کی وہ آیت تائید کرتی ہے، اگرچہ اس میں بہت سی صفات ہیں. سورۃ الصف کی آیت نمبر 10، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والو کیا میں تمہیں نہ سکھلاؤں؟ اللہ کہہ رہا ہے هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. تو ایسی تجارت جو جہنم سے بچانے والی ہے، حقیقت میں اہل ایمان کو وہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اور پھر آگے اس کی صفات ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہاں پر کچھ صفات میں یہ بھی بیان کیا گیا جو مال کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں، یعنی اپنا قیمتی سرمایہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ وہ تجارت ہے جو انسان کو عذاب جحیم سے اور عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچانے والی ہے. صدقہ یہ لفظ جب بھی بولا جاتا ہے اس کا اطلاق زیادہ تر نفل صدقے پر ہوتا ہے. ہر وہ سرمایہ، وہ مال جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو صدقہ بولتے ہیں. واجب جو دینا ہی ہے اور ایک متعین عدد میں دینا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اس کی تفریق حدیث سے ہی ثابت ہے، اگرچہ سند میں کچھ کلام ہیں
لیکن دوسری حدیثوں سے معنن وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ الترغیب والترہیب جو ضعیف تخریج شدہ کتاب ہے، ضعیف الترغیب والترہیب 211 اس میں نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو یہ بتایا، جیسا کہ تائید والی حدیث 413 نمبر کی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاتہ، سب سے پہلا حساب کل میدان محشر میں حقوق اللہ میں بندے سے اللہ جو لے گا وہ نماز کا لے گا۔ اب نماز جس کی مکمل ہے فقد افلح وانجح، تو اس سے زیادہ فلاح یاب اور کامیاب کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن کہا گیا وَإِنِ انتقص مِن فَرِيضَتِهِ، اگر نماز اس کی غیر مکمل ہوئی، نماز میں کمی رہ گئی، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کی نوافل ہے، فَيُكَمِّلَ بِهَا مَن تَقَصَ مِن فَرِيضَتِهِ، تو اگر نوافل ہوں گی تو نماز کی جو کمی ہے فرض کی وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ لفظ ہے ثُمَّ يَكُونُ عَلَى سَائِرِ أَعْمَالِكُمْ، سارے دوسرے اعمال، زکوٰۃ کے ہوں، حج کے ہوں، عمرے کے ہوں، وہ سب بھی اسی ترتیب سے ہی ہوں گے۔ حدیث میں لفظ بھی ہے زکوٰۃ کا حساب ہوگا، اگر مکمل ہے زکوٰۃ تو ٹھیک ہے، وَإِن كَانَتْ نَاقِصَةً، لیکن اگر زکوٰۃ کے اعتبار سے بندہ کمی کا شکار ہو گیا ہے، جتنی دینی چاہیے تھی اس نے نہیں دی ہے، کمی رہ گئی ہے، تو جو لفظ استعمال ہوا ہے فرشتوں سے کہا جائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع من الصدقہ، دیکھو کیا اس کے نفل صدقات ہیں، تو نفل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صدقہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقے میں بنیادی طور سے فرق یہی ہے کہ جو فریضہ اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے، ایک متعینہ عدد میں، ایک متعینہ وقت میں، اسے زکوٰۃ کہا گیا ہے، ورنہ جو کچھ انسان اپنی طاقت کے بقدر کبھی بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اسے صدقہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ہے صدقہ، اسی لیے کہیں کہیں اللہ کی رخصت کے معنی میں صدقہ استعمال ہوا ہے کہ یہ رخصت ہے۔ اس کی دلیل ہے 686 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ صحابہ اکرام بھی قرآن کی آیت بظاہر سمجھنے سے قاصر تھے، ان کو ضرورت پڑی کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، جیسا کہ اس میں بیان ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، قرآن کی آیت ہے 101 نمبر کی سورہ نساء کی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ آیت کا مفہوم یہ بتلاتا ہے کہ جب کافروں کی طرف سے خدشہ ہو، اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا، اور انسان سفر میں ہو، تب وہ قصر کرے گا۔ آیت یہ بتلاتی ہے کافروں کی طرف سے فتنے کا اندیشہ ہو، انسان سفر میں بھی ہے، تو قصر کب کرے گا؟ جب اس کو فتنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں، جو پوچھنے آئے تھے ان سے، عجبت مما عجبت، اس آیت سے مجھ کو بھی وہی تعجب ہے جو تم کو ہے، جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا وہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے پوچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا انہا صدقہ تصدق اللہ علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ سفر میں جو قصر ہے اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، رخصت ہے، اور تم اللہ کی رخصت کو قبول کرو۔ تو یہاں پر صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی رخصت کا ہے۔ اس سے بھی دلالت ہوتا ہے کہ صدقے کا لفظ
نوافل کے لیے غیر واجب اور غیر فرض کے لیے زیادہ تر استعمال ہوا۔ ہاں کہیں کہیں زکوٰۃ کے معنی میں بھی لفظ صدقہ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ 7372 نمبر کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تب ان سے کہا گیا خذ من اموالہم صدقہ، یا اس طرح کے الفاظ حدیث ہیں ان اللہ افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، انہی کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے بیچ جو فقیر ہیں انہی پر ہی زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ صدقے کے فوائد، نفل صدقہ، اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ، ہم اور آپ زیادہ تر دلیل مانگتے ہیں، اس لیے کہ دلیل آ جانے سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، اس کی دلیل، کیونکہ کچھ ایسے اعمال ہیں حدیث میں جس کا ایک منصب بیان کیا گیا ہے۔ 223 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو مالک الاشعری یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، وضو پاکیزہ رہنا یہ آدھا ایمان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ تملآن ما بین السماء والارض، سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنا یہ اس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے کہ انسان کے میزان میں اتنی نیکیاں اللہ زائد کر دے گا جس سے کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے۔ آسان نہیں ہے، یعنی اسے ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ جو ورد کے کلمات ہیں، ذکر کے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، اس پر بہت اجر و ثواب ہے۔ پھر کہا گیا الصلاۃ نور، نماز سراپا نور ہے، جسے کل قبر میں نور چاہیے، حشر میں نور چاہیے، اور بالخصوص جنت میں جاتے ہوئے صراط پہ نور چاہیے، اسے نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ آگے ایک لفظ جو موضوع سے متعلق ہے، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، صدقہ برہان ہے، یعنی دلیل ہے، دلیل سے بڑھ کر کے لفظ ہے برہان۔ سورج کی سب سے قریب جو شعاع ہوتی ہے اس کو برہان کہا جاتا ہے۔ اب اس کی روشنی کتنی تیز ہوگی، کروڑہا میل دور سے سورج کی جو روشنی زمین پہ پڑتی ہے، جب وہ اتنی روشن ہے تو سورج کی قریب والی، سب سے قریب والی روشنی وہ کتنی روشن ہوگی، اس کو کہتے ہیں برہان۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَالصَّدَقَةُ برہان۔ تو انسان اگر مومن ہے، اس کے ایمان کے لیے اتنی مضبوط دلیل ہے صدقہ، جیسا کہ سورج کی سب سے قریب تر روشنی روشن ہوتی ہے۔ اسی لیے کلام مجید کا یہ انداز بیاں ہے، کہیں کہیں اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے انفاق کا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 7 جس میں کہا گیا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ یہاں پر طرز دیکھیں آپ، انداز دیکھیں قرآن کا۔ ایمان کا تذکرہ پہلے ہے، کہا گیا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں تو پھر دلیل کیا ہے اس کی؟ وَأَنفِقُوا، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق۔ تو حدیث میں جو بیان ہے الصدقۃ برہان، برہان ہے یہ صدقہ، یعنی ہم اور آپ کے ایمان اور اسلام کے لیے یہ دلیل ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ انسان کو استطاعت کے بقدر اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، تاکہ اس کے ایمان کی اور اسلام کی دلیل یہ برقرار رہے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے صدقے کا، جو نفل صدقہ ہے ہم اور آپ کے ایمان کے لیے دلیل بنے گا۔
دوسرا فائدہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الصدقہ، اور یہ 1028 صحیح مسلم کی 2 حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان من اہل الصلاۃ نودی من باب الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والا ہوگا جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، اس سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد نودی من باب الجہاد، اور جو مجاہد رہا ہوگا دنیا میں وہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الجہاد، اس سے بلایا جائے گا۔ تیسرا، ومن کان من اہل الصدقہ نودی من باب الصدقہ، جس نے دنیا میں اللہ کی راہ میں دیا ہوگا، صدقہ کیا ہوگا، تو جنت کے دروازوں میں سے ایک مخصوص دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، وہ اس سے بلایا جائے گا۔ اور وہاں پر وہ حدیث بھی ہے، کیونکہ آئندہ اسی موضوع سے متعلق جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ صحابہ اکرام اور نفل صدقات، صحابہ اکرام کے جو مرتبے ہیں، مقام ہیں، اس میں نفل صدقات کی عبادت کا کتنا اہم رول ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ لیکن یہاں پر بات آئی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا تھا، کیونکہ چوتھا بھی تقریباً یہ ذکر ہے، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ نُودِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، جو روزے دار ہوگا وہ باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جب رسول اللہ یہ سارے دروازوں کے نام لے رہے تھے، حضرت ابو بکر نے پوچھا، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ كُلِّهَا یا رسول اللہ کے نبی، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جن جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا ان میں سے سر دست آپ ہوں گے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ مقام اور وہ مرتبہ حضرت ابو بکر کو کیوں ملا؟ ہم اور آپ جو واقعہ ہے تبوک کا وہ اچھے سے جانتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں صحابہ اکرام ہی کے تعلق سے یہ بیان ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے صدقہ یہ انسان کے لیے اہم ترین عبادت ہے، کیونکہ جنت کے دروازوں کا نام، جنت کے دروازوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کچھ جگہوں پر یہ فضیلت بیان کی، جیسا کہ یہ بات 270 اور اس کے بعد تقریباً 274 تک، 27 to 74 سورہ بقرہ کے اندر ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ دوسری آیت میں إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ۔ اور اخیر کی آیت میں کہا گیا، الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں فوائد بیان کیے گئے، جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں دیا ہے، وہ اللہ کے یہاں ریکارڈ میں ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کبھی ظاہر میں دینا پڑے تو یہ بھی بہتر ہے، اور خفیہ طریقے سے دینا یہ افضل ہے۔ اگر انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اس سے اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ یہ بھی نفل صدقات کے فوائد میں سے بڑا فائدہ ہے۔ ہم اور آپ بہت گناہ کرتے ہیں، گننا چاہیں تو شاید گن نہیں سکتے، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں۔ تو ہمیں اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، مغفرت چاہیے، تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری خطاؤں کو اور تمہاری سیئات کو مٹائے گا صدقہ دینے کی وجہ سے۔ اور جو لوگ اپنا مال رات و دن
یا ایسے ہی خفیہ ظاہر طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے جنت کی شکل میں، اور ان کے لیے نہ ڈرنے کی بات ہے اور نہ ہی حزن اور یاس، نہ رنجیدہ ہونے کی، نہ کبیدہ خاطر ہونے کی، اور ایسے ہی افسوس کرنے کی بات بھی نہیں ہے۔ تو کلام مجید نے بھی یہ بتلایا کہ جنت میں جانے کا مضبوط ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اس کی یہ بنیادی دلیل ہے۔ کلام مجید میں ایک ایسی آیت جس میں جنت کا منظرنامہ سب سے حسین طریقے سے بیان کیا گیا، چھوٹی سی آیت ہے لیکن اللہ جنت کی صفات ایسے بیان کر رہا ہے۔ 133 سورہ ال عمران کی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑ لگاؤ، یہی وہ آیت ہے جسے رسول اللہ نے بدر کے موقع پر بھی صحابہ اکرام کو جذبہ اور جوش دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے موقع کی مناسبت سے پڑھی تھی۔ اگر اس سے بہتر جنت کے تعلق سے کوئی آیت ہوتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کرتے۔ یہ ساری باتیں صحیح مسلم کے اندر 1901 نمبر سے موجود ہیں۔ تو یہ آیت کلام مجید کی چھوٹی سی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے دوڑ لگاؤ، بھاگو، مسابقہ کرو، مقابلہ کرو اللہ کی مغفرت کے لیے، اور ایسی جنت کے لیے جس کی چوڑائی 7 آسمان زمین کے برابر ہے، حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے آسمان اور زمین سے بڑی مخلوقات جو یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، شاید اس سے بڑی کوئی مخلوق ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس سے بھی بڑی مخلوق، لیکن وہ آنکھ ایسی مخلوق کا دیدار نہیں کر سکتی۔ عرش ہے اس سے بڑی مخلوق، لیکن کیا یہ آنکھ عرش کو دیکھ سکتی ہے؟ حملۃ العرش جو ملائکہ ہیں وہ بھی اس سے بڑے ہیں، لیکن کیا وہ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ آسمان، یہ زمین سب سے بڑی مخلوقات میں سے ہیں جو آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اس لیے جنت کی عظمت، فضیلت، منقبت، اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ مثال دی۔ اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ کون ہیں؟ من هم المتقون، متقین کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہیں تو بہت اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ متقین کے یہاں حالات کا رونا روتے ہیں، تقدیر کے خلاف شکایت کرتے ہیں، بہتر ہو تو بھی کہتے ہیں کہ نہیں پہلے جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ کم پرسی میں بھی اللہ کو دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے بہترین صدقہ، 1419 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ای الصدقۃ افضل یا رسول اللہ، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے 2526 اس نمبر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین صدقہ تتصدق وانت صحیح حریص شحیح، جب تم تندرستی میں ہو اور تمہیں مال کی ضرورت ہو، تم اس کے تعلق سے حریص ہو، یہاں تک بھی ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، تمہیں مال بہت پسند ہو اور تم یہ سوچتے بھی ہو کہ نہیں مال جانا نہیں چاہیے ورنہ فقیری آئے گی، ایسی حالت میں صدقہ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ جو سنن نسائی کے الفاظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے جس انسان کو اپنے مال کی سب سے زیادہ ضرورت ہو اور اس ضرورت والے مال میں سے دینا، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور ایک مثال دی گئی، یہ بھی حدیث سنن نسائی کے اندر 2527 نمبر سے ہے، سبق درہم علی 100,000 درہم، قیل یا رسول اللہ وکیف یسبق درہم علی 100,000 درہم، یہ صحابہ اکرام تھے اور صحابہ اکرام نے یہ کر کے بھی بتایا۔ آج ہمارے یہاں ہم حالات کا رونا زیادہ روتے ہیں، اپنی فکر زیادہ کرتے ہیں، لیکن
حدیث میں کہا گیا کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے بہتر ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کیسے؟ ایک شخص 1 درہم دے رہا اللہ کی راہ میں، وہ 1 درہم دینے والا افضل ہے، بہتر ہے اجر و ثواب میں بالمقابل اس کے جو 1,00,000 درہم دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی شرح کی اور کہا الذی یعطی درہم، جو آدمی 1 درہم دے رہا ہے نا، لہو درہمان فیعطی منہما واحدہ، اس کی کل کائنات، اس کا پورا سرمایہ کتنا ہے؟ 2 درہم ہے۔ کم پرسی میں حالات تنگ ہوں یا ایسے ہی کیسے بھی ہوں، ضراء کی تفسیر ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، حالات تنگ سے تنگ ہو تب دینا، یہ حدیث پوری طرح دلالت کرتی ہے۔ یہ انسان جو 1 درہم دے رہا ہے، اس کی کل مال یعنی کل مالی سرمایہ ہے وہ 2 درہم، فیعطی منہما واحدہ، 2 درہم میں سے، کیونکہ اس کا کل سرمایہ ہی ہے، 1 درہم وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی جو رسول اللہ کو دیا تھا غزوہ تبوک کے موقع سے، حضرت عمر زیادہ لائے تھے، اس میں شک نہیں ہے، حضرت عمر کا زیادہ نہیں تھا، لیکن جس طریقے کا دیا تھا، جس حال میں دیا تھا اور جیسے دیا تھا، اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا دیا، اللہ کے یہاں یہ ہے کہ آپ نے کیسے دیا۔ اس لیے کبھی کبھی نا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی انسان کے لیے بہت بڑا بن جاتا ہے، اور یہ حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے 1013 نمبر کی، کہا گیا لا يتصدق احد بتمرہ من طیب کسبہ، ایک انسان اپنی حلال کی کمائی میں سے 1 کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي يَدِهِ، اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس کے بعد فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ قَلُوصَةً، اونٹنی کے بچے کو جیسے تم میں کا مالک نشو نما کر کے پرورش کر کے بڑا کرتا ہے، رسول اللہ وہ مثال دے رہے ہیں جس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے، یہ 1 کھجور جو انسان نے اپنی استطاعت کے بقدر اللہ کی راہ میں دی ہے، اللہ ہاتھ میں لے کر کے اس کی نشو نما کرتا ہے، حتی تکون یعنی تکون التمرۃ مثل الجبل او اعظم منہ، یہ ہے صحیح مسلم کے الفاظ، 1 کھجور جس کی نشو نما پرورش پرداخت اللہ کرتا ہے، وہ کتنی بڑی ہو جاتی ہے؟ 1 پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ عظیم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنا دیا، اس کو کیا ضرورت ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کیسے دیا۔ تو ہم اور آپ تنگی میں بھی، حالات کیسے بھی ہیں، لیکن آخرت کی تجارت نہ بھولیں، دنیا کی تجارت ہم نہیں بھولتے، تو آخرت کی تجارت ہمیں بدرجہ اولیٰ نہیں بھولنی چاہیے۔ اس حدیث میں یہی جواب ہے کہ 1,00,000 درہم خرچ کرنے والا، اس کے پاس خزانہ ہے، یاتی الی عرضہ فیأخذ من 100,000 درہم فیتصدق، وہ اپنے خزانے کے پاس آتا ہے، 1,00,000 درہم نکالتا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے۔ تو یہ 1,00,000 درہم اس نے خزانے میں سے نکال لیا، اس کو کچھ فرق نہیں پڑا، لیکن جس کے پاس پورا سرمایہ صرف اور صرف 2 ہی درہم تھا، اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ تنگی بہت تھی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھوکا رہ جاؤں گا، میرا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ جس طریقے سے آج شیطان ہمارے ذہنوں کی پرورش کرتا ہے، اور یہ آیت جس میں اللہ ہم اور آپ کو تنبیہ بھی کر رہا ہے، 268 سورہ بقرہ کی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے، کیا ضرورت ہے اللہ کی راہ میں دینے کی، تمہارا قرضہ ہے نا،
کیا ضرورت ہے عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی؟ تمہارے اوپر ابھی قرض ہے، بیٹیوں کی تمہیں شادی کرنی ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں مسجد میں یا ایسے ہی جو بھی دین کے ذرائع ہیں، تبرعات ہیں، وہاں پر خرچ کرنے کی؟ تمہاری اپنی اولاد ہے، ان کی اسکول کی فیس ہے، یا ایسے ہی ان کے یہ واجبات ہیں، ان کے یہ فرائض ہیں، ایسا ویسا۔ شیطان ہمیں دین کے ناحیے سے خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ دوسری طرف وہی شخص فضول خرچی میں بہت آگے نکلا ہوتا ہے۔ ان کی شادیاں دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی امیری کا حال کیا ہے، اور غریبی دیکھنی ہو تو پھر مسجد کی حالت دیکھیں، ائمہ کی حالت دیکھیں، یا ایسے ہی جو دین کے اندر تبرعات ہیں وہاں حالت دیکھ لیں۔ آج مسلمانوں کی امیری شادیوں کی باطل رسومات میں ہیں، اور مسلمانوں کی غریبی مسجد، مدارس یا ایسے ہی جہاں پر دینی کام ہوتے ہیں وہاں کے احوال میں نظر آئے گی کہ مسلمان کتنے مفلس ہیں، کتنے بے بس ہیں، کتنے لاچار ہیں، مالی اعتبار سے کتنے فقیر ہیں اور کتنے غریب ہیں، کتنے مسکین ہیں۔ بہرحال انسان جب دنیا میں خرچ کر رہا ہے تو اسے آخرت کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ شیطان جو ہم اور آپ کو فقیری کا وعدہ دلاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا۔ یہی صدقہ جہاں جنت میں جانے کی پہلی صفات بنا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، دوسری طرف انسان کے گناہوں کو کیسے مٹاتا ہے۔ آج بیماریوں کا دورہ ہے نا، ایک عذاب یہ بھی ہے کہ انسان بہت سی جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے نام تک نہیں معلوم، بہت تیزی سے بیماریاں آتی ہیں، اور صحت تندرست انسان کو بہت کم وقت میں بہت لاچار اور بے بس کر دیتی۔ اگر بیماری سے بھی ہم اور آپ کو بچنا ہے، جہاں نبض پکڑنے کی فیس کئی ہزاروں میں ہم طبیب کو دے دیتے، ڈاکٹر کو دے دیتے، تو جو سب سے بڑے طبیب ہیں نا، حکیم الامہ ہیں، ان کے نسخے کیمیا پر بھی ایک بار عمل کر کے دیکھیں، اس کو بھی اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جیسا کہ 744 ترغیب و ترغیب کے اندر موجود ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اگر اپنے مریضوں کا اچھے طریقے سے علاج چاہتے ہو، چاہے وہ پھر لا علاج مرض کا مریض ہو، اس کا بھی علاج چاہتے ہو تو پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، کیونکہ یہ صدقہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس کتنی فیس ہے، ہمارا کتنا قیمتی سرمایہ جاتا ہے، انسان وہاں دیتا ہے، کیوں؟ اس کی عقل تسلیم کر رہی کہ یہاں اس کو فائدہ ہے، علاج ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات اللہ کی ہے، یہ بات رسول اللہ کی ہے، اور جس نے اس نسخے پر عمل کیا اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، واللہ اس کو اس کا فائدہ ملا۔ جب سارے معالجین نے منع کر دیا کہ یہ مرض لا علاج ہے، تو پھر علاج ہوا کیسے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی برکت کی وجہ سے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی برکت ہے، یہ فائدہ ہے۔ آج ہم اور آپ کو یہ علاج کا ذریعہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور بات تھی 2616 صحیح مسلم جامع ترمذی کی بڑی حدیث کی، جس میں یہ بتلایا گیا ان الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ ماء النار، یہی صدقہ انسان کے بڑے بڑے گناہ کو ویسے مٹائے گا جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ ہم اور آپ کے گناہ کم ہیں؟ ایمان کے آئینے میں اور احتساب کے آئینے میں ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم گناہ کتنے کرتے ہیں۔ اگر انسان کے گناہ زیادہ ہے، اور یقیناً ہم اور آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں اللہ کی راہ میں دینا چاہیے تاکہ اس سے ہمارے گناہ مٹے۔ اب یہاں پر یہی بتلانا ہے، صحابہ جن کے لیے آسمان سے بشارت آئی،
اور اتنا پاکیزہ کردار ہے کہ اللہ نے قرآن کے حروف بنائے. اندازہ کیجئے ان کا کردار کتنا عظیم رہا ہوگا کہ سب سے عظیم کتاب میں عرش عظیم کا مالک اپنے حروف میں ان کے کردار کو بیان کر رہا ہے. یہ معمولی بات ہے؟ مراد کعب بن مالک، کیونکہ سر فہرست یہی ہے 3 میں سے، اور 4418 صحیح بخاری کی سب سے بڑی حدیثوں میں سے ایک حدیث، وہاں پر یہ بات موجود ہے. اور مزید 2757 نمبر کی صحیح بخاری کے اندر دوسرے الفاظ بھی ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، 119 سورہ توبہ کی، ایمان والو متقی بنو اور سچوں کے ساتھ رہو. کعب بن مالک کو قرآن میں اللہ اپنے حروف میں کہہ رہا ہے کہ یہ سچے ہیں. اس سے بڑھ کر کے اعزاز کیا ہے؟ جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ سچے ہیں، یہ متقی ہیں، ان کے ساتھ رہو اگر جنت میں جانا ہے. مثال ان کی دی گئی، آئیڈیل بنایا گیا، نمونہ بنایا گیا. آیت نازل بھی ہو گئی، پروانہ بھی مل گیا بشارت کا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ انی ان انخلع من مالی کلہ توبۃ للہ، میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ کلام مجید کی آیت سنی، اللہ نے میرا کردار اپنے کلام میں نازل کیا، میری توبہ اللہ نے قبول کی. صحابہ جنتی ہو چکے تھے، قرآن کریم میں ان کے تعلق سے بشارت آ چکی تھی، وہ آئیڈیل نمونہ بنا دیے گئے تھے تا قیامت آنے والے سارے مومنین کے لیے. تب بھی وہ اپنا پورا مال دے رہے ہیں، اور ہم اور آپ گناہ کی چادر پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی راہ میں مال دینے سے گریز کرتے ہیں. ہمیں کتنا دینا چاہیے؟ سمجھ میں آئی بات؟ الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ ماء النار. جن کے گناہ تھے ہی نہیں، جن کے توبہ نصوح کو اللہ قرآن کے حروف میں بیان کر رہا ہے کہ ایسی پاکیزہ توبہ انہوں نے کی ہے کہ ہم نے سارے گناہ ان کے معاف کر دیے، وہ اس کے باوجود پورا مال دے رہے ہیں، اور ہم سراپا گنہگار ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. اور جو شیطان کی راہیں ہیں، جو لوگ بری عادتوں کے لت کے شکار ہیں نا، وہ روزانہ اندازہ لگائیں کہ یہ منشیات کی عادت سے شیطان کی راہ میں کتنا جاتا ہے. یہ عادت بھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، شیطان کی راہ میں انسان خرچ کر رہا ہے. ایک ہے حلال میں اسراف، حلال میں ضرورت سے زیادہ یہ اسراف ہے، یہ بھی حرام ہے. اور ایک ہے حرام میں انفاق، یہ مطلقاً حرام ہے کیونکہ حرام میں ہی انفاق ہے. اور یہ آیت ہے 26 یا ایسے ہی اس سے پہلے کی، جو سورہ اسراء میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں. کون؟ جو حرام میں ایک سرمایہ یا ایک صرفہ بھی خرچ کرتے ہیں. 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار، ہلکی سی قیمت بھی اگر حرام میں لگائی تو اللہ سیدھا رزلٹ بیان کر رہا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. آپ کو نام و نہاد اہل اسلام بہت مل جائیں گے پھونکتے ہوئے. ابھی دوسری طرف مثال دے کے پوچھا جائے کہ تمہاری محنت کی کمائی اگر تمہارا بچہ آگ لگا دے تو، یا گھر میں کوئی جلا دے تو، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، انسان کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن وہ جب دخان کے اندر یا ایسے ہی تدخین میں اپنا قیمتی سرمایہ جلاتا ہے، تب وہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ میری محنت کی کمائی میں جلا رہا ہوں، پھونک رہا ہوں؟ اس میں خرچ کرنے والے ہیں جہاں انسان شیطان کا بھائی تک بن جا رہا ہے. گریز نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے یا اپنے گناہ مٹانے کے لیے انسان اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں. بڑا فائدہ نفل صدقے کا یہ ہے، آج کل تباہی اور آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، ہلاکات یہ بہت زیادہ ہیں. کبھی بھی اچانک کوئی سی بھی آفت انسان کے اوپر طاری ہو سکتی ہے. خاص کر کے ایک مرحلہ جو کورونا کا گیا نا، اس کے بعد سے تو
تباہی، آفتیں، مصیبتیں بہت بڑھ گئیں۔ حدیث میں کیا بتایا گیا اس کو غور سے سنیں۔ 3796 صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صنائع المعروف تقی مصارع السوء، انسان کی اچھائیاں یہ ہمیشہ اسے برے حوادث سے بچاتی ہے۔ گھر سے باہر نکلے دعا پڑھیے، نیکی ہے، برے حادثے سے بچیں گے۔ سواری پہ سوار ہوئے دعا پڑھیے، برے حادثے سے آپ بچیں گے۔ اور ایسے ہی تجارت ہے، جہاں آپ کو جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، وہاں پر بھی اگر آپ ذکر کا سہارا لیں گے تو آپ بچیں گے۔ انسان کو نیکیاں حوادث سے، آفات سے، برے حالات سے بچاتی ہے۔ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ پھر آگے آپ کہہ رہے ہیں کل معروف صدقہ، ہر نیکی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس صدقے میں اتنی طاقت ہے جو انسان اللہ کی راہ میں دے رہا حسب استطاعت، پھر چاہے وہ ایک کھجور دے یا کھجور کا ایک ٹکڑا دے، کیونکہ یہ بھی ایک حدیث کا شان، ایک آیت کا شان نزول ہے جو حدیث میں بیان ہوا۔ کون سی آیت ہے؟ 18 نمبر کی سورہ حشر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو حساب کرو، دنیا کا نہیں، دنیا کا تو بہت کرتے ہیں ہم، اپنے اعمال کا کرو، آخرت کا کرو، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جب رسول اللہ یہ آیت پڑھ رہے تھے نا، وہیں پر آپ نے ایک حکم دیا، صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے 1354 نمبر کی، یا ایھا الناس تصدقوا قبل ان لا تصدقوا، لوگو صدقہ دو، صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تم اس حالت میں ڈال دیے جاؤ جہاں کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ ہے نا ایسی آیت قرآن میں؟ 11 نمبر کی غالباً سورۃ المنافقون کی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، دو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ اچانک موت آئے، اور جب موت کے حالات آ جائیں گے، ایسی بیماری آ جائے گی، پھر وصیت کرو گے کہ اس کو اتنا دے دو، مسجد کے لیے اتنا دے دو، اس کے لیے اتنا دے دو۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ اچانک موت آئے، اللہ کی راہ میں دو، خرچ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ابھارا کہ آخرت کی تیاری کرو، کل کے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے دیکھو، محاسبہ کرو، وہاں پر آپ نے تلقین، تاکید صدقے کی ہی کی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ قرآن کا شان ورود، شان نزول ہے جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ تصدقوا قبل اللہ تصدقوا، اس سے پہلے صدقہ کرو کہ تم صدقہ کرنے کے قابل بھی نہ رہو۔ اور اسی حدیث میں یہ بات موجود ہے، تصدق رجل من دینار وتصدق رجل من درہم وتصدق رجل من برہ وتصدق رجل من تمرتہ وتصدق رجل من شعیرہ۔ یہ حدیث کے الفاظ 1354 جو صحیح الجامع کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ کا حکم کانوں سے ٹکرایا، کل کی تیاری کتنی کی ہے، محاسبہ کرو اور صدقہ کرو۔ اس وقت جس کے پاس جو بھی تھا اس نے کیا، جس کے پاس دینار تھا دینار کا کیا، جس کے پاس درہم کا تھا درہم کا کیا، جس کے پاس کھجور کا تھا اس نے کھجور کا کیا، جس کے پاس گیہوں کا تھا، جو کا تھا، جیسا تھا وہ بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ اگر یہی ایک فضیلت بیان کر دی جائے نا صدقے کی، تو ساری فضیلتوں پر یہ فضیلت بھری رہے گی اور یہ فضیلت کافی ہوگی۔ جو 3796 نمبر کی صحیح الجامع کی حدیث اس سے پہلے بیان ہوئی کہ انسان کی نیکیاں اسے برے حوادث سے بچاتی ہیں، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ اس کے بعد صدقے کی فضیلت رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ صدقہ جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خاص کر کے خفیہ صدقہ، یہ اللہ کے غیظ و غضب کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی ایسے انسان پر اللہ کا غیظ و غضب کبھی نازل ہی نہیں ہوگا۔ بس یہ آخری بات، کیونکہ آئندہ صحابہ کا کردار ہے تو ہمیں بیان کرنا ہے، تو اس میں آئے گی وہ ساری باتیں۔ میدان محشر ہے،
عرش کا سایہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کون بد نصیب ہوگا جو منع کرے گا عرش کا سایہ نہیں چاہیے؟ کیونکہ وہاں جس کو جو ملنا ہے اسی سائے میں ہی ملنا ہے، مل گیا تو اس کے لیے وہ دن بہت بہتر ہوگا۔ 1031 صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اب حدیث لمبی ہے، صرف جو شاہد عدل ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ 7 خوش نصیبوں کو اللہ کل میدان محشر میں عرش کا سایہ دے گا، اور ان 7 میں سے خوش نصیب ہوگا رجل تصدق بصدقہ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ ایک ایسا انسان جس نے ایسے صدقہ کیا، رائٹ سے دیا اور لیفٹ کو پتہ نہ چل سکا، دہنے ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ یہ ہے نفل صدقے کی اہمیت، اور خاص کر کے یہ تو عرش کا سایہ ہے نا، جس عبادت کو اللہ کل میدان محشر میں سایہ بنائے گا، اگر اس عبادت کی سب سے زیادہ حدیث میں وضاحت ہے تو وہ یہی عبادت ہے۔ اسی لیے ایک جو سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 3484 نمبر کی، بس یہ آخری بات، ان الرجل لتطفئ حر القبور عن اہلها، یا ان الصدقہ لتطفئ حر القبور عن اہلها، صدقہ یہ قبر کی شدت اور قبر کے عذاب کو بھی بچائے گا۔ جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اس کے لیے عذاب قبر کو یہ صدقہ ختم کر دے گا۔ اور آگے جو لفظ ہے وہی بتلانا ہے، وَكُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حالانکہ عرش کا سایہ بھی ہے، لیکن مستقل ایک عبادت جس کا نام لے کر کے سائے کا لفظ ہے میدان محشر میں، وہ صدقہ ہے۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جس نے کیا ہے اس کے لیے سایہ ہوگا، جس نے نہیں کیا وہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرے۔ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں بنائے جن کے تعلق سے کلام مجید کی یہ آیات ہیں، الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو اللہ کی راہ میں سر اور علانیہ، خفیہ ظاہر طریقے سے دیتے ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کی محنت اور گمان سے بڑھ کر کے دے۔ اور ایسے ہی اللہم اجعلنا ممن الذین یقال فیہم اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، کل جن کا مقدر ہے جنت الفردوس، جو اللہ کی راہ میں حالات کیسے بھی ہیں، خوشحال ہیں تو زیادہ سے زیادہ، اور تنگ ہے تو جیسی استطاعت ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ایسے خوش نصیبوں میں بنائیں۔ وَجْعَلْنَا مِمَّنِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سبحانك اللهم وبحمدك